عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ثلاث لا توخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأئم اذا وجدت لها کفوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ اے علی، تین چیزیں ہیں، اس میں کبھی تاخیر مت کرو، تین چیزیں ہیں اس میں تاخیر مت کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کر لو، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً اس کی نماز پڑھی جائے، جب کوئی بے نکاحی عورت ہے تو اس کا کوئی کفو مل جائے، اس کے جوڑ کا برابر آدمی مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو۔ تو ایک اس سے پہلے جو حدیثیں آئیں کہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں تھی، اب ایک پورا بابو تعجیل الصلاۃ، نماز کو جلدی پڑھنے کے بارے میں۔ جلدی پڑھنے کا تو وقت سے پہلے نہیں پڑھنا ہے، یہ بات بھی سمجھ، جلدی سے پڑھنا وہ بھی نہیں۔ تعجیل کے معنی اجلت، لفظ اجلت، وہ تو اجلت سے مراد گڑبڑ سے پڑھنا وہ بھی نہیں ہے مطلب۔ تو جو اب اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے، ایک آخری وقت اور ایک افضل وقت۔ تو ہمارے امام صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث روشنی میں یہ ان کا الگ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ امام شافعی سے الگ ہے۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کا اول وقت میں پڑھو، جیسے حدیث آئی ہے بھی اس کے بعد دوسری حدیث آتی ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا اول وقت جو ہے اللہ کی رضا کا وقت ہے، نماز کا آخری وقت جو ہے اللہ کی معافی کا وقت ہے۔ اور اسی چند حدیث کی روشنی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام نمازوں کو بس وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لو۔ اب ان کا نقطہ نظر ہے، ہمارے امام صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے ابتدائی وقت تو ہے، اس کے اندر افضل وقت ہے، تو وہ حدیث آپ کے سامنے آئیں گی۔ ساری حدیث ایک دن تو پیش نہیں کرتے ہم لوگ ایسا ایسا۔ تو اب ظہر کی بات آتی ہے کہ ظہر کو ابرید ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ 12 بجے سورج ڈھل دیکھنا، 12:30 کے 12:20 کو کچھ وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے تو وقت ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ تو وہاں دیکھیں نا سر، جو لوگ آ چکے ہیں برابر 12:20 کو ختم، 1 منٹ ہوتے ہی چلو نماز ظہر کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں تو ہمارے پاس جو ہے ہم لوگ 1:45 یا 2 بجے پڑھتے ہیں۔ اس طرح عصر کا وقت بھی ہے کہ کسی چیز کا سایہ 1 گنا ہوتے پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ، ہم 2 گنا ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو یہ نقطہ نظر کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ہمارے امام صاحب کا نقطہ نظر، اب چونکہ امام صاحب کا جو مسلک ہے، ایک آدمی کا جو ہے ترتیب دیا نہیں بلکہ 40 ان کے جو شاگرد تھے سب امام کے درجے تھے، بہت گہرائی سے چھان پھٹک کے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اب آج جو حدیث آپ کے سامنے بس اسی حد تک بات کے کہ اللہ کے فرمانا ہے کہ جب نماز کا 3 چیزیں جس میں تاخیر مت کرو، الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہو جائے سے مراد وہ شروع کا وقت بھی ہو سکتا ہے، افضل وقت بھی ہو سکتا ہے، یو کین ویٹ جب کہ افضل وقت شروع تک ٹھہرو، افضل وقت شروع ہو گیا تو جب تم پڑھ لو۔ وہ حدیث کا مطلب ہمارے امام صاحب کے مطابق یہ جو افضل وقت ہے، نماز کو تو 12:20 کو شروع ہو گیا، تو ہمارا افضل وقت کون سا ہے؟ تھوڑا سا دیر کر کے پڑھنا ہے ظہر کی نماز۔ اس طرح عصر کی نماز ہمارے پاس جو ہے سایہ دگنا ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو یہ افضل وقت ہمارے لیے۔ پھر دوسری بات جو فرمائی جا رہی ہے والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ آ گیا تو فوراً نماز پڑھو۔ تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہیں، عین طلوع آفتاب کے وقت، عین غروب آفتاب کے وقت، اور سورج جب استوا پر ہے۔ اب پہلے کی طرح معلوم نہیں، سب ٹائمہ لگا دیتے ہیں، اتنے منٹ کو سورج نکل رہا ہے، اتنے منٹ غروب ہو رہا ہے، پہلے کیا معلوم نہیں، دیکھ کو بولتے تھے سر۔ اب ایسا تو نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اور سورج کب استوا پر ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات کے اندر جو ہے نماز جنازہ، اگر جنازہ اس وقت جنازہ لایا تو پڑھی جائے گی، یاد رکھو، لا کے رکھو وہ وقت میں نہیں پڑھنا، غلط بات ہے۔ جنازہ آ گیا ہے، چاہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے یا استوا ہے، فوراً نماز پڑھ کے بھیج دو جنازے کو۔ لا کو رکھو وہ مقروء اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس لا کو رکھیں
اب وہ مکروہ کا پڑھنے جا رہے ہیں، وہ غلط بات ہے. ٹھہرو تھوڑی دیر، اب ٹھہرے اتنی دیر کیا، اور ایک 5 منٹ ٹھہر جاؤ، ہو گیا. سورج نکل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، یا جو ہے استوا سے سورج زوال میں جاتا ہے. تو والجنازۃ اذا حضرت کا مطلب یہ ہے اس کا. پھر تیسری بات جو ہے، کوئی بے نکاحی عورت ہے، ویزا وجدت لہا کفواً، اس کا کفو، اس کا جوڑ کا کمپیٹیبل کوئی مرد مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو. تو ایم کے معنی یا تو شوہر مر گیا ہے، یا اس نے طلاق دی ہے، یا پہلے سے بے نکاحی ہے، تینوں ہو سکتے. بے نکاحی عورت کا نکاح کر دو. تو بہت سے لوگ جو ہے ایسے بیٹھے رہتے ہیں بہت سارے انتظار کرتے ہوئے، تو جو ہی اس کا مناسب جو ہے آدمی مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دینا چاہیے. تو بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے بیوہ کے نکاح کو بہت برا سمجھتے تھے لوگ. تو اس میں ہے شرع میں بہت سارے اس زمانے کے لکھے انہوں، بیوہ کی نکاح کو بہت برا سمجھتے. تو بیوہ کے نکاح کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اسی لیے مطلقہ کے نکاح کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو کوئی عورت بے نکاحی نہ رہے، فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور کیا اس کے سوا اور کیا. فتنہ فساد جو ہے بے نکاح رہنے سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول کی تاکید حضرت علی کو ہے. جب اس کا کوئی، اب یہاں جو دوسری بات ہے کفو کے معنی اس کے برابر کا، اس کے جوڑ کا ہے. تو بے جوڑ اگر نکاح کیسے کسی میں لاک کر دیا تو بے جوڑ ہونے سے نکاح جو ہے کامیاب نہیں ہوتا. سمجھا؟ بے جوڑ اگر ہے، انکمپیٹیبل ہے، تو جو ہے دونوں کی زندگی نہیں جمتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو بظاہر دیکھ لو دونوں کمپیٹیبل ہے کہ نہیں، اس کا کفو ہے کہ نہیں. تو مسئلہ کفاءت اس کو بھی شریعت امپورٹنس دیتی. لڑکیوں کا نکاح اب ان کے کفو میں کرو، یہ حدیث ہے، معلوم ہے نا. کسی بھی کسی اٹھا کے چھوڑ دیے تو بعد میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ اب کچھ بھی دیکھ لیا، بہت بڑا دولت مند دیا کہ دے دیا، وہ پھر بعد میں مجھے لڑکی دی بھی نہیں وہاں، ہوتا ہے نا بعض وقت. تو ایک تو جو ہے عمر کے لحاظ سے دیکھو، معاشی لحاظ سے دیکھو، اور جو ہے سماجی لحاظ سے یہ عورت لڑکی جا کے رپ سکتی کہ نہیں. تو نکاح کیا ہے، یہ عمر بھر کا معاہدہ ہے نہیں، عمر بھر چلنا ہے. تو جو ہے چند امپورٹنٹ پوائنٹ تو دیکھو، 100% نہیں تو نہیں، 60% تو دیکھ لو. چپ ایک 80 برس کا بڈھا ہے، اس کو جو ہے 15 سال لڑکی کرے تو کیسا ہونے والا، دیکھو مشکل ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول کر لے سو اور بات ہے، اللہ کے رسول کا جو نکاح ہوا وہ حضرت عائشہ سے، وہ اور بات ہے. ان کے جو ہے چیزیں جو اس لیے کہ مختلف لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے آپ کے سارے نکاح جو دینی نقطہ نظر سے بھی ہیں. اللہ کے رسول کی جو 11 نکاح تھے آپ کے، کیا سب اس میں کوئی یہ نہیں تھا آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں 25 سال کے، 40 سال کی، اور 2 مرتبہ بھی اس کا کر لیا. اب کیا بولتے ہیں، کمفرٹیبل ہے کہ تو آپ کے نکاح کی حکمتیں الگ ہیں. اللہ کے رسول نے جو کر لیا، ادھر تو 40 سال کی وہ دو بار بیوہ ہوئی تھی، اس سے کر لیا. پھر ادھر سے وہاں جو ہے 9 سال کی تھی عائشہ، ان سے کر لیا. تو یہ ان کے بارے میں نہیں کرنا ہم لوگ. تو وہ اللہ سے حکم پا کے نکاح کر لیتے اللہ کے رسول. جو بھی نکاح کیا تھا اللہ کے رسول، اللہ سے حکم آنے کے بعد نکاح کیے تھے آپ. تو یہاں عام طور پر جو ہے اللہ کی حدیثوں میں یہی بات آئی ہے کہ عورت کا جب کفو مل جائے، یعنی کمپیٹیبل، اردو میں جوڑ، اس کے جوڑ کا مل گیا ہے تو نکاح کر دو، اس میں تاخیر مت کرو. 3 باتوں کو جلدی کرنے کی آپ نے جو ہے تاکید کی حضرت علی سے کہ جب نماز سے وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنا ہو، اس کی فکر کرو نماز ادا کرنے کی. جنازہ آتے ہی فوراً پڑھو. اگر مکروہ وقت آیا ہے تو جب بھی پڑھ سکتے ہیں. جو اوقات نہیں پڑھنے کے ہیں اس وقت جنازہ ہے تو پڑھ کے نماز اس کو بھیج دو جنازے پہ. لا کے رکھ کے جو مکروہ اوقات ہیں اس سے مت پڑھو. لا کے رکھ کے بعد میں مکروہ اوقات پڑھنا، یہ غلط بات ہے. تو وقت وہ جو مکروہ جنازے پہ ٹھہر جاؤ، پھر کیا کرتے ہیں، لا کے رکھ دیے. اور عورت کا جو ہے کسی بھی ایسی عورت جو بے نکاحی ہے، اس کا کوئی جوڑ مل جائے، اس کا کوئی کفو مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو. تو اس سلسلے کی بہت ساری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.